نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی بات ہے زندگی کی آخری تصویریں میں سے اندھیرے کا ساتھی۔ ایک چھوٹا سا قصہ ہے، پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ بہت نیک آدمی تھا، کبھی کبھار بیماروں کو شرعی دم کرتا تھا۔ اس نے مجھے اپنا قصہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ ایک دن میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، دوسری طرف ایک بہت بڑے تاجر کا بیٹا بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا فرمائیے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا مولانا میرے والد بیمار ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ہاں تشریف لائیں، میرے والد صاحب کو دیکھ لیں اور انہیں دم کر دیں۔ بات ہے، امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہوگی، یعنی مشکل میں کوئی شخص ہے اور کسی نیک شخص سے دم کروانا چاہتے ہیں۔ میں ان کے ہاں گیا۔ ان کا گھر ایک شاندار محل تھا، در و دیوار نہایت حسین نقش و نگار سے آراستہ تھے اور زندگی کی تمام نعمتیں ان کے پاس بڑی کثرت کے ساتھ تھیں۔ اس کے بچوں نے میرا پرتپاک استقبال کیا، یعنی مجھے وارم ویلکم کیا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ خوشحالی اور آسودگی کے آثار ان کے چہروں سے عیاں تھے، یعنی دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ امیر گھرانہ ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے والد صاحب کس بیماری میں مبتلا ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکے نے بتایا کہ ان کا جگر بڑھ گیا ہے اور کچھ دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ان کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ان کی میڈیکل رپورٹس خطرناک ہیں اور اب یہ اس دنیا میں چند روز کے مہمان ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں ان کے ساتھ ان کے والد کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران میں ایک لڑکے نے میرے قریب ہو کر کہا معاف کیجیے، ہم آپ کو یہ بتانا بھول گئے کہ ہمارے والد اپنے مرض کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے وقتوں میں مریض سے بات چھپائی جاتی ہے۔ وہ جب بھی اپنی بیماری کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم ڈر کے مارے گول مول بات کر دیتے ہیں کہ کہیں ان کا غم بڑھ نہ جائے اور ان کی بیماری مزید شدت اختیار نہ کر جائے۔ ہم نے والد صاحب کو بس یہی بتایا ہے کہ آپ کے پیٹ میں ورم ہو گیا ہے اور امید ہے کہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر، یہ انسٹرکشن سنی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے والد کا کمرہ نہایت دلکش نقش و نگار سے مرصع ہے، یعنی بہت ہی لگژریس روم ہے۔ ایک شخص آرام دہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، عمر 50 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ناز و نعمت کی گود میں پلا ہے، ہر چند بیمار ہے لیکن بدن مناسب حد تک فربا ہے، یعنی جسم پہ بھی موٹاپے کا اثر ہے۔ میں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور سرہانے بیٹھ گیا، یعنی بہت اچھی طرح سے اس کو ملا۔ لڑکے ارد گرد بیٹھ گئے۔ وہ آدمی کچھ دیر بعد اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں کمرے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ وہ کمرے سے نکلے اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ میں اور مریض تنہا رہ گئے۔ اس نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور بہت رویا۔ میری طرف متوجہ ہوا، آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے۔ بولا مولانا دیکھ رہے ہیں کہ میرا کیا حال ہے؟ یہ دنیا کا مال و متاع ہے جسے میں 30 سال سے سمیٹ رہا ہوں۔ دنیا کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ نماز اور تلاوت قرآن سے بھی غافل ہو گیا۔ جب بھی کسی نے نصیحت کی کہ اللہ کے بندے اپنی آخرت کی بھی فکر کرو، نماز با جماعت ادا کیا کرو، روزے رکھا کرو، اولاد کی تربیت کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کی طرف دھیان کر، تو میں نے اسے یہی جواب دیا کہ بہت سا مال جمع کر لوں، جب 60 سال کا ہو جاؤں گا تو نفس کی اصلاح پر توجہ دوں گا اور باقی کاموں سے سبکدوش ہو جاؤں گا، یعنی ریٹائر ہو جاؤں گا، اپنے کام دوسروں کے سپرد کر دوں گا اور جو مال جمع کیا ہے بقیہ زندگی سے خرچ کرنے میں اور عبادت کرنے میں گزار دوں گا۔ اور اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اچانک بیماری لاحق ہو گئی، بیماری کی شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میں نے کہا نیکی کی خوشخبری قبول فرمائیے، آپ جلد ہی شفا پا جائیں گے اور جس طرح آپ چاہتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرنے لگیں گے، یہاں تک کہ آپ کو موت کا بلاوا آ جائے گا۔ موت ایک اٹل سانحہ ہے، ان قریب ہم سب کو مرنا ہے۔ آپ کا مال مرنے کے بعد آپ کو فائدہ دے گا، آپ کی اولاد آپ کو ہرگز نہیں بھولے گی، وہ آپ کے نام سے مساجد تعمیر کرائے گی، یتیموں کی کفالت کرے گی، آپ کی طرف سے صدقہ کرے گی اور آپ کے لیے دعا کرے گی۔ یعنی بہت اچھے لفظوں میں انہوں نے ان کو تسلی دی۔ یہ سن کر وہ زور سے چیخا بس کیجئے بس کیجئے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا اور طنز کرتے ہوئے کہا اوہ
تیری اولاد تیری طرف سے صدقہ کرے گی اور مسجدیں تعمیر کروائے گی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، آپ ان پلیدوں کو نہیں جانتے، یعنی اپنے بچوں کی برائی کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا، یہ میری اولاد ہے، میرے لیے بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتی ہے، یہ سب کل رات میرے پاس خاصی دیر بیٹھے رہے، میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ اب چلے جائیں، چنانچہ میں نے ان پر ظاہر کیا کہ سو گیا ہوں، اپنی آنکھیں میچ لیں اور خراٹے لینے لگا۔ انہوں نے گمان کیا کہ میں واقعی سو گیا ہوں۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ میرے مال و متاع اور جائیداد کے بارے میں باتیں کرنے اور حساب لگانے لگے کہ وراثت سے کس کو کتنا ملے گا۔ یہ سب کے سب وراثت کی تقسیم کے علم سے بالکل کورے ہیں۔ آپس میں جھگڑنے لگے، ان کی آوازیں بلند سے بلند ہوتی چلی گئیں۔ پھر وہ میری ایک بلڈنگ کے بارے میں جھگڑ پڑے، ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ مجھے وہاں ضرور حصہ ملے۔ پھر وہ شخص سسکیاں بھرنے لگا، مجھے اس پر بڑا رحم آیا۔ میں اس کے گھر سے نکلا تو یہ آیت مقدسہ میری زبان پر تھی کہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا اور مجھ سے میری سلطنت فنا ہو گئی۔ واقعی یہ شخص مر جائے گا تو لوگ اس کے گھر میں ضرور جمع ہوں گے، مگر اس کا مال و دولت آپس میں بانٹنے کے لیے جمع ہوں گے، انہیں اس کے کام تقسیم کرنے سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہل و عیال، مال اور اعمال۔ اہل و عیال اور مال جو اس نے جمع کیا تھا واپس آ جاتے ہیں تاکہ ان سے دوسرے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں بس عمل ہی باقی رہ جاتا ہے، عمل چاہے اچھا ہو یا برا وہی قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ رات کا قیام، صدقات و خیرات اور مساجد کی تعمیر، اور پھر دین میں سستی، فلموں، ڈراموں اور دوسری لغو چیزوں کے لیے چینلز کا ادھر ادھر گھمانا، اور فاسق اور فاجر لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا۔ غرض کے بھلا یا برا جو بھی عمل ہوتا ہے قبر کے اندھیرے میں انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ قبر میں روشنی کے لیے ایمان اور عمل صالح کو اپنا ساتھی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، سورۃ کہف آیت 49 میں۔ اور اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 to 17 میں بھی آتا ہے مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت کی راہ چلتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی اوپر وبال لاتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیجیں۔ اللہ کا فیصلہ اتنا بے لاگ ہے۔ تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اندھیروں کا ساتھی کون ہے، انسان کا نیک عمل، اس کا مال۔ اگر زندگی کی آخری تصویریں ہم اپنی یا کسی اور کی دیکھیں تو کم و بیش یہی منظر دکھتے ہیں ہمیں اپنے ارد گرد۔ دعا کیجئے کہ آج اس زندگی میں ہم اپنے قبر کے ساتھی جمع کر سکیں، ہماری قبریں ہمارے لیے خیر اور امن کے گہوارے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔